قومی اسمبلی اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس آج پہر 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس آج طلب کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ اجلاس نہیں، ریگولر اجلاس ہوگا۔ بجٹ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ سنا ہے بجٹ اجلاس 12 جون کو ہوگا، سمری بھیجی گئی ہے، ہماری پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہم بجٹ اجلاس میں شامل ہوں یا نہ ہوں، یہ وقت عوام کو ریلیف دینے کا ہے۔ لوگ یوٹیلیٹی بلز اور پیٹرول کے پیسے ادا نہیں کر پا رہے۔ بجٹ آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ سہیل افریدی بجٹ پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے 6 ماہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، ہمیں نہیں معلوم بانی کن حالات میں ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ کی GHQ راولپنڈی آمد۔ فیلڈ مارشل سراج منیر سے بحرینی کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات اور عسکری روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی بحری سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کی جدید دفاعی اور مقامی ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیتوں میں بحرین کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ تربیت، ابھرتی ہوئی دفاعی ٹیکنالوجیز اور استعداد کار میں اضافے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دورے سے دونوں برادر ممالک کے درمیان عسکری تعاون کو مزید وسعت ملے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے خزدار میں آپریشن کارروائی کے بھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لانس حوالدار محمد عباس شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد قریبی پولیس اسٹیشن اور بینکس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے دہشت گردوں کے مذموم مقاصد ناکام بنا دیے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کا کیس قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ پہنچ گیا۔ سندھ پولیس نے کمیٹی کو بتایا کہ ملزمہ سے کوکین اور پستول برآمد ہوا ہے۔ کراچی لاہور میں ملزمہ کے خلاف 28 مقدمات درج ہیں۔ کمیٹی کے رکن نبیل گبول نے کہا کہ پنکی ایک مہرہ ہے، اصل بندے کو چھپایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے عامر بلوچ کی یہ رپورٹ۔ راجہ خرم نواز کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں بدنام زمانہ کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس کے حوالے سے ANF نے بریفنگ میں بتایا کہ پنکی کے موبائل فون کا فرانزک کرایا گیا، جس کی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ 2019 سے ہمارے پاس مقدمہ درج ہے اور اس پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیا گیا۔ ہم نے تحریری طور پر رپورٹس جمع کروائی ہیں۔ کمیٹی رکن نبیل گبول نے کہا کہ 18 سال سے یہ کام کر رہی تھی اور ایک چھوٹی ویڈیو پر گرفتار ہوئی، پکڑی لاہور سے گئی اور اس کو کراچی میں پیش کیا گیا۔ میرے حلقے کا ایک منشیات کا عادی تھا، وہ مر گیا، جس کی جیب سے ایک سکہ نکلا، اس پر انمول پنکی لکھا تھا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ANF کی منشیات کے حوالے سے سزائیں سب سے زیادہ ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ڈرگ ڈیلر نے مشہور ہونے کے لیے ایسا ڈرامہ کیا ہے۔ مبینہ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی سے متعلق سندھ پولیس نے انکشافات سے بھری رپورٹ قومی اسمبلی کمیٹی میں جمع کرا دی۔ سندھ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی کے قبضے سے مجموعی طور پر 1240 گرام کوکین برآمد کی گئی۔ پولیس کی کارروائی کے دوران ملزمہ سے 10 گولیوں کے ساتھ ایک 9mm پستول بھی برآمد ہوا۔ سندھ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف کراچی، لاہور اور ANF میں درج مقدمات کی مجموعی تعداد 28 ہے۔ FIA نے بینک ٹرانزیکشن کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ کراچی سٹی کورٹ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کیس میں پولیس نے ایک اور رپورٹ جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا کہ انمول عرف پنکی کے منشیات نیٹ ورک کے مزید 7 قریبی ساتھیوں اور سہولت کاروں کے نام سامنے آ گئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس نے 7 ملزمان کو باقاعدہ مفرور قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی سٹی کورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کیس میں پولیس نے ایک اور رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انمول عرف پنکی کے منشیات نیٹ ورک کے مزید 7 قریبی ساتھیوں اور سہولت کاروں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس نے تمام 7 ملزمان کو باقاعدہ مفرور قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی سٹی کورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کیس میں پولیس نے ایک اور رپورٹ جمع کرا دی ہے۔
रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह से। जी जुनेद, बताइएगा। से जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में एक और पिंकी के हवाले से मजीद नई रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें ये पुलिस का ये कहना है कि अनमोल और पिंकी को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने अपने दीगर जो साथी हैं जो कि मफरूर हैं उनके नाम जाहिर किए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 7 मुलजिमान के नाम भी बताए हैं, जिसमें जो मफरूर मुलजिमान हैं उसमें फैयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद और 2 खवातीन साबरा और ऐना शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी है, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है, जबकि मुलजिमा के जो 3 साथी हैं जिशानुर रहमान, सुहेलुर रहमान और सुमैर, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 सहूलतकारों से भी दौरान तफ्तीश मुलजिमान के नाम सामने आए हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट के बाद पुलिस की जानिब से जो है वो मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताहम पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इन 7 मुलजिमान को मफरूर करार दिया है और अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में ये भी बताया है कि ये 7 मुलजिमा अनमोल और पिंकी के सहूलतकार थे। मंशियात की सप्लाई में ये भी शामिल हैं, जबकि पुलिस ने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जी।